الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کی جو حکم ہے فرماتے ہیں کیف یشرک قلب، وہ قلب کیسے منور ہو سکتا ہے، صور الاکوان منطبعۃ فی مرآتہ، جبکہ اغیار موجودات کی صورتیں اس کے آئینے میں منقش ہوں، یعنی جس دل کے آئینے میں غیر کی تصویریں ہوں گی وہ دل کیسے منور ہو سکتا ہے۔ شریعت کا مسئلہ ہے کہ جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو وہاں ملائکہ نہیں آتے۔ اب جس گھر میں تصویر ہے وہاں ملائکہ نہیں آتے، جس دل میں تصویر ہوگی پھر اللہ وہاں کیسے آئیں گے؟ اس لیے دل کو اغیار سے خالی کرنا شرط ہے۔ ہم شاید اس کی اہمیت کو اتنا نہیں سمجھتے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ جب تک ہم دل کو غیر سے خالی نہیں کریں گے ہمارا دل اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش ہونے کے قابل ہی نہیں ہوگا، پیش ہونے کے ہی قابل نہیں۔ ہماری ساری باتیں، سارے مجاہدے ٹھوکر مار دیں گے اس پر اگر دل پر غیر کی تصویر ہے۔ کسی کو کسی بزنس میں دل اٹکا ہوا ہے، جائز ناجائز کی پرواہ نہیں، سودی کاروبار چل رہا ہے، اس کے دل میں مال کی تصویر ہے۔ کسی کو کسی کا جمال پسند آ گیا، اس کے دل میں کسی عورت کی تصویر ہے۔ تو جب غیر کی تصویر دل میں ہوگی تو اس دل کے آئینے میں اللہ رب العزت کا نور کیسے آ سکتا ہے؟ اس لیے صفائی کرنی شرط ہے، ضروری ہے۔ جب تک صفائی نہیں ہوگی دل پہ نور نہیں چڑھتا۔ بچپن کا واقعہ پہلے بھی ایک دفعہ میں نے شاید سنایا ہے کہ جب عمر چھوٹی تھی 3 سال کی اندازاً، تو ہماری گلی میں سے ایک بندہ گزرا کرتا تھا جو آواز لگاتا تھا برتن کلی کرا لو، برتن کلی کرا لو۔ تو ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ وہ برتن کلی کیسے کرتا ہے، تو مجھے شوق ہو گیا کہ میں اس کو بار بار دیکھوں۔ چنانچہ وہ ہفتے 10 دن کے بعد پھر آتا تھا تو میں اسے کھڑا کرتا تھا، آپ یہاں کھڑے ہو، میں گھر سے برتن لے کے آتا ہوں۔ بھاگ کے گھر آتا، امی وہ برتن کلی کرنے والا آیا ہوا ہے، آپ نے کوئی برتن کلی کروانے ہیں۔ اس زمانے میں جو برتن ہوتے تھے کاپر کے بنے ہوتے تھے، اس کے اوپر کلی چڑھائی جاتی تھی، تو امی 2-3 برتن میرے دل رکھنے کے لیے دے دیتی تھی کہ لے جاؤ۔ اب جب وہ اپنا ساز و سامان سجاتا تھا تو میں بڑے غور سے بیٹھ کے دیکھتا تھا، تو اس کے پاس ایک انگیٹھی ہوتی تھی، اس میں کوئلے ہوتے تھے، اور ایک ہوا کے لیے اس کے پاس مشک سی ہوتی تھی۔ تو وہ بیٹھ کے جب کام شروع کرتا، آگ جلاتا، تو اتنا تو مجھے بھی سمجھ میں آ جاتا تھا کہ اس نے آگ جلائی ہے۔ پھر آگ جلانے کے بعد وہ اس برتن کو اس انگاروں پہ رکھ دیتا تھا، اور پھر اس کو پکڑ کے کسی اوزار سے، چونکہ گرم ہوتا تھا، اس کو ہلاتا رہتا تھا تاکہ سارا اچھی طرح گرم ہو جائے، اندر سے بھی ہو جائے باہر سے بھی ہو جائے۔ جب اچھی طرح گرم ہو جاتا تھا اس کے بعد اس کے پاس ایک سفید پاؤڈر ہوتا تھا، وہ اس کے اوپر وہ کپاس کے ساتھ لگاتا تھا، ایک دھواں سا اٹھتا تھا، تو اس کے بعد وہ پھر اس کو گرم کرتا تھا۔ اب جب 2 دفعہ گرم ہو جاتا تھا
تو لاسٹ پہ ایک کلئی وہ نکالتا تھا، پتلی سی ہوتی تھی، اور ہلکی سی اس کی وہ ایک لائن لگاتا تھا، اور پھر جو کپاس کے ساتھ اس کو وہ رگڑتا تھا تو پورا برتن ہی سفید ہو جاتا تھا، یکدم سفید ہو جاتا تھا۔ حیرت ہوتی تھی اس کو دیکھ کے کہ اتنا نیا صاف ستھرا خوبصورت برتن بن گیا۔ تو ایک دن میں نے اس سے کوشچن پوچھ لیا کہ بھائی اتنی دیر جو لگتی ہے اس کو گرم کرنے میں، اور آپ پہلے کچھ اور اس پر لگاتے ہیں، تو یہ پہلے کیوں نہیں لگا دیتے؟ تو وہ کہنے لگا بچہ آپ چھوٹے ہو، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا چلے میں چھوٹا ہوں مگر آپ بتا دیں مجھے۔ تو ہنس پڑا کہ بھائی بچہ سیریس ہے ذرا۔ پھر اس نے کہا دیکھو یہ جو برتن ہیں نا یہ گھروں میں استعمال ہوتے ہیں، اگرچہ ان کو عورتیں صاف کرتی ہیں مگر اس پر چکنائی لگی ہوتی ہے، اور مٹی ان کے کارنر جہاں ہوتے ہیں نا وہاں بیٹھی ہوتی ہے، جمی ہوتی ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا۔ جب تک وہ میل کچیل صاف نہیں ہوگی کلی اس کے اوپر ٹھہر ہی نہیں سکتی۔ تو اس نے مجھے وہ بات بچپن میں سکھائی، شاید اس وقت تو پوری طرح سمجھ میں نہیں آئی، اب بات سمجھ میں آتی ہے کہ مشائخ نے بھی یہی کہا کہ جب تک اس دل کے برتن کو پہلے صاف اچھی طرح نہیں کر لو گے، مٹی سے اور تیل سے، گھی سے، ہر چیز سے پاک ہو جائے گا، پھر اس کے اوپر کلی کا رنگ چڑھے گا۔ تو انوارات تب قلب کے اوپر اثر ڈالتے ہیں جب دل کو پہلے صاف کیا جاتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو صاف کرتے نہیں اور تمنا رکھتے ہیں کہ جیسا بھی ہے بس قبول ہو جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہونا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اس کے لیے ہم اس بات کے پابند ہیں کہ جیسا قلب مقبول ہے اللہ کے ہاں اپنے دل کو ویسا بنائیں۔ چنانچہ انسان کے قلب کو اللہ نے آئینہ کی طرف بنایا ہے۔ دل میں دو نہیں سما سکتے، ایک ہی سما سکتے ہیں۔ دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، ہم نے کسی بھی بندے کے سینے میں دو دل نہیں بنائے کہ ایک دل رحمان کو دے دے اور دوسرا نفر شیطان کو دے دے۔ فرمایا نہ، دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے، اس کو صاف کرنا پڑے گا۔ جب تک دل صاف نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں اس میں نہیں آئیں گی، یہ طے شدہ بات ہے۔ اسی لیے حضرت مجذوب رحمۃ اللہ نے فرمایا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی۔ جب تک یہ خلوت نہیں ہوگی نا اس وقت تک دل منور نہیں ہوگا۔ تو بہت سارے سالکین کا وقت اسی میں لگ جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پاؤں بھی اٹکا ہوتا ہے ان کا، اور ساتھ ساتھ ذکر بھی چل رہا ہوتا ہے، تسبیحات بھی چل رہی ہوتی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس اسی طرح ہمیں قبولیت ہو جائے۔ با مسلمہ اللہ اللہ، با برحمن رام رام، ہم اللہ کو بھی راضی کر لیں اور دنیا کا محبوب جس کو بنایا ہے اس کے ساتھ بھی اپنا تعلق جوڑے رکھیں۔ یہ خیال ہے تو محال ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے یہ دل صاف کرنا پڑے گا، اس میں سے ہر قسم کی نفسانی شیطانی خواہشیں ختم کرنی پڑیں گی۔ حدیث پاک میں ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، نقطے لگتے رہتے ہیں، اور اگر توبہ کرتا ہے تو یہ نقطے دھل بھی جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں۔ اور اگر گناہوں پہ گناہ ہی کرتا رہے تو یہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، جیسے لوہے پہ زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ رین القلب جو ہے نا، دل کا زنگ، یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کو کثرت ذکر سے صاف کرنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں ہے لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، ہر چیز کے لیے ثقل ہوتا ہے، پالش ہوتی ہے، اور دلوں کی پالش اللہ کی یاد ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کی جو ضربیں لگاتے ہیں نا، یہ بے فائدہ نہیں ہے، یہ رگڑے لگ رہے ہوتے ہیں دل کے اوپر۔
جیسے کپڑے دھونے والی عورت جو ہاتھ سے کپڑے دھوتی ہے، وہ صابن لگا کے نا اس کپڑے کو اچھی طرح رگڑتی ہے تاکہ اس کے اوپر صابن کا اثر اچھی طرح ہو جائے۔ سالک بیٹھا ہوا لا الہ الا اللہ ضرب لگا رہا ہوتا ہے، اس کا دل منور ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس کو کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ ہے ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید، اور ان الایمان یخلق ای یبلا کما یخلق الثوب الجدید۔ جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے نا، شروع میں نیا ہوتا ہے، ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے، تو ایمان کی بھی تجدید کرنی پڑتی ہے۔ فرمایا جددوا ایمانکم، تم ایمان کی تجدید کرتے رہو، اس کو بھی فریشن اپ کرتے رہو۔ تو ایمان کو فریشن اپ کرنے کے لیے بھی ذکر کی کثرت کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ گھر میں آئیں اور کمرے میں جا کے دیکھیں اور وہاں بہت مٹی پڑی ہوئی ہو آپ کے ٹیبل جو شیشے کا تھا اس کے اوپر، تو آپ فوراً ایک اندازہ لگا لیتے ہیں اوہو کوئی کھڑکی کھلی رہی، آندھی آئی ہوگی اور وہاں سے مٹی ساری کمرے میں آ گئی، تو آپ کھڑکی بند کرتے ہیں۔ اسی طرح انسان کا دل، اس کے اللہ نے 4 دروازے بنائے ہیں، 4 کھڑکیاں بنائی ہیں۔ نور بھی وہیں سے آ سکتا ہے اور ظلمت بھی وہیں سے آ سکتی ہے۔ وہ 4 دروازے بڑے غور سے سمجھنے کے قابل ہیں۔ ایک ہے انسان کی نظر، نگاہ، یہ سب سے بڑا دروازہ، مین گیٹ یہی ہے قلب کا۔ جو آنکھ غیر محرم پہ پڑتی رہے گی اس دل کے اندر پالیوشن آتی رہے گی۔ پھر دوسرا ہے انسان کے کان، کان میں اگر خلاف شرع باتیں آتی رہیں گی، موسیقی سنتا رہے گا تو وہاں سے بھی ظلمت آتی رہے گی۔ تیسرا ہے انسان کی زبان، زبان پہ اگر فسق و فجور کی باتیں رہیں گی تو اس کا اثر دل پر پڑے گا۔ اور چوتھا ہے انسان کا دماغ، سوچ، جیسے خیالات رہیں گے ان خیالات کا اثر انسان کے دل پر ہوتا ہے۔ مردوں میں عام طور پر پالیوشن نگاہوں کے کنٹرول کی وجہ سے نہیں، یعنی زیادہ جاتی، اور عورتوں میں زیادہ پالیوشن دماغ کے راستے سے جاتی ہیں کہ ان کو پرانے گزرے ہوئے اوقات میں جو بھی ہوتے ہیں وہ اس کی سوچیں سوچتی ہیں، فینٹیسی، اور اس سے ان کے دلوں میں ظلمت جاتی ہے اور اس کو وہ گناہ بھی نہیں سمجھتی۔ تو ان 4 دروازوں کو بند کرنا پڑے گا۔ اسی کو مولانا روم رحمۃ اللہ نے فرمایا چشم بندو گوش بندو لب بند گر نہ بینی سر حق برما بخند۔ اگر تو حق کا راز نہ پائے تو میرے اوپر ہنسی کرنا۔ ان 3 چیزوں کو بند کر لے۔ تو ہمیں ان دروازوں کو بند کرنا پڑے گا تاکہ دل میں پالیوشن نہ جائے اور دل میں گناہوں کا اثر نہ ہو۔ خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مردہ قلب وہ ہے جس میں خدا کے سوا کسی اور کی محبت ہو، جس میں کسی غیر کی محبت ہے وہ مردہ قلب ہے۔ مردہ ہے وہ قلوب جن میں خدا کے سوا کسی اور کی محبت جاگزیں ہے، خواہ وہ کتنے ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو۔ وہ بندہ کتنا ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو، تسبیح پہ تسبیح پڑھتا ہو، سارا دن ذکر کرتا رہتا ہو، اگر اس کے دل میں غیر ہے تو اس کا دل مردہ ہے، وہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں باطنی امراض کی جڑ اور اندرونی بیماریوں کا سردار دل کا غیر اللہ کے ساتھ پھنسے رہنا ہے۔ یہ باطنی بیماریوں کی جڑ ہے، بیس ہے کہ دل مخلوق میں پھنسا ہوتا ہے۔ تو دل کو مخلوق کی گرفتاری سے نکالنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ اور یہ عبارت لکھنے کے بعد وہ فرماتے ہیں الا للہ الدین الخالص، اللہ تعالیٰ کو خالص دین چاہیے۔
اسی طرح دل بھی خالص چاہیے. جس دل میں ملاوٹ ہوگی یا غیر کی محبت ہوگی وہ دل قبول نہیں ہوگا. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قلب کے گرفتار نہ ہونے کی علامت دل کا ماں سوا کو بھول جانا. دل جب ماں سوا کو بھول جاتا ہے نا تو یہ دلیل ہے کہ اب دل گرفتار نہیں ہے. اور اگر ماں سوا کو نہ بھولے تو اس کا مطلب ہے دل گرفتار ہے. ایک جگہ فرماتے ہیں قلب کی سلامتی ماں سوا اللہ کے نفی کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، تو ماں سوا کی نفی کرنی ہی پڑے گی. دل کی سلامتی کے لیے بدنی اعمال صالحہ کرنے بھی ضروری ہیں. یہ بھی ایک شبہ ظاہر کر دیا، کیونکہ بعض بدعتی قسم کے جو پیر ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ایک شریعت ہوتی ہے اور ایک طریقت ہوتی ہے. یہ طریقت الگ راستہ ہے. تو کہتے ہیں کہ تھوڑی 5 ویلے ساڈی ہر ویلے. تم 5 مرتبہ دن میں پڑھتے ہو، ہم ہر وقت نماز پڑھتے ہیں دل کی. تو یہ جاہل ہے، خود بھی جاہل ہوتے ہیں، اوروں کو بھی جاہل بناتے ہیں. شریعت عظیم ہے، طریقت اس کی خادمہ ہے. شریعت مقصود ہے اور شریعت پر عمل کرنے کے لیے طریقت خادمہ ہے. تو اس لیے بدنی اعمال کرنے پڑیں گے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی اگرچہ میں نماز نہیں پڑھتا میں دل کو صاف کر رہا ہوں. دل صاف ہو ہی نہیں سکتا شریعت پر عمل کیے بغیر. تو دل کی سلامتی کے لیے بدنی اعمال صالحہ کرنا بھی ضروری ہیں. آگے فرماتے ہیں امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ اعمال شریعت اور احوال طریقت سے مقصود تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب ہے. یعنی شریعت اور طریقت سے مقصود کیا ہے کہ انسان کو تزکیہ نفس حاصل ہو جائے، تصفیہ قلب حاصل ہو جائے. اور فرماتے ہیں کہ تصفیہ کے بعد انسانی جسم آئینہ بن جاتا ہے. جب تصفیہ ہو جاتا ہے، صفائی ہو جاتی ہے، تو پھر انسان کا جسم آئینہ بن جاتا ہے. پھر اس آئینے میں اس کو تمام تصاویر حقیقی نظر آتی ہیں. وہ بندہ صاحب کشف ہو جاتا ہے. اللہ اس کو بہت فراست دے دیتے ہیں. ہم نے دیکھا حضرت باب جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، کوئی بندہ قریب آتا تھا، کری بات کرتے تھے. جو گناہ کرتا تھا نا اسی کی نشاندہی کر دیتے تھے. ان کے سامنے جا کے بیٹھنے سے کانپتے تھے لوگ، ڈرتے تھے، ڈر لگتا تھا. ایک سکینر کے سامنے جانے والی بات تھی. ایسے وہ دلوں کو بھانپ لیتے تھے. حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے انگور پیش کیے. حضرت یہ انگور کھا لیجئے. حضرت نے تحفہ قبول کر لیا. جب انگور توڑا اور کھانے کے لیے منہ تک لے جانے لگے تو واپس رکھ دیا. فرمایا لے جاؤ، میں نہیں کھاتا. اس نے کہا کیوں؟ فرمایا مجھے ان انگوروں سے مردوں کی بو آ رہی ہے. انگوروں سے مردوں کی بو آ رہی ہے. وہ بندہ بڑا حیران ہوا. چنانچہ وہ گیا اسی بندے کے پاس جس سے اس نے انگور خریدے تھے کہ بھئی آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ انگور کہاں سے لیتے ہیں؟ اس نے کہا فلاں بندہ میرے پاس آتا ہے انگور لے کے، میں اس سے خرید لیتا ہوں. یہ تحقیق کرنے کے لیے جب اس بندے کے پاس گیا تو دیکھا اس نے قبرستان میں انگوروں کی بیلیں اگائی ہوئی تھی. تو چونکہ قبرستان کی زمین میں بیل لگی ہوئی تھی، وہ انگور ان کے ہاتھ میں پہنچا تو فرماتے ہیں مجھے اس میں سے مردوں کی بو آ رہی ہے. کشف ایسا ہو جاتا ہے بندے کا. چنانچہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی عالم میرے پاس آئے اور 40 دن قیام کرے اور جو چیز میں بتاؤں کہ یہ کھائیں وہ کھائے تو 40 دن میں اس کے سینے میں نسبت کا نور آ جائے گا. اور ان کو بھی کھانے کا بہت پتہ چلتا تھا کہ یہ کھانا نورانی ہے، یہ کھانا اس میں ظلمت ہے.
اور یہی حال تھا ہمارے حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا. حتیٰ کہ ایک عورت بے وضو کے کھانا بناتی اور دوسری باوضو کے بناتی تو دونوں کھانے سامنے آتے تو ان کو فرق کا پتہ چل جاتا تھا. وہ بے وضو عورت کے کھانے کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے تھے، باوضو عورت کا کھانا صرف کھایا کرتے تھے. تو کش ایسا ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو فوراً پتہ چل جاتا ہے. تو فرمایا تصفیہ کے بعد انسانی جسم آئینہ بن جاتا ہے. قلب سے غیر اللہ کی محبت کا زنگ دور کرنے کے لیے سب سے بہتر مسئلہ یعنی شیخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے. ہمارے مشائخ نقشبند فرماتے ہیں کہ 2 طریقہ سے سلوک طے ہوتا ہے، ایک کثرت ذکر سے اور ایک اتباع سنت سے. جتنا ذکر کو کثیر کریں گے اور جتنا سنت کی اتباع زیادہ کریں گے اتنا ہی دل جلدی منور ہوگا. پھر آگے حدیث پاک لائے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ مَسْقَلَةٌ وَمَسْقَلَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ. آگے فرماتے ہیں امراض قلبیہ کا ازالہ مشائخ کی توجہ سے وابستہ ہے. یعنی دل کے امراض جو ہے نا یہ مشائخ کی توجہ سے ختم ہو سکتے ہیں، چونکہ وہ سلبی توجہ ڈالتے ہیں اور سلبی توجہ سے دل کے اندر جو گناہوں کی محبت ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. اور اس کی دلیل حدیث پاک سے بھی ملتی ہے. ایک نوجوان نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے. وہ نوجوان جانتا تھا کہ شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے، لیکن وہ اپنے حال میں ایسا مغلوب الحال تھا کہ طالب الغرض مجنون اس پر تھا، لاگو آتا تھا، وہ مجنون تھا اس وقت. شارع علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے وہ بات کر رہا ہے کہ مجھے اس کی اجازت دے دے، حرام کام کی. اللہ کے محبوب ہم نے پہلے تو اس کو سمجھایا کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری والدہ سے کوئی زنا کرے؟ نہیں. بیوی سے کرے؟ نہیں. بہن سے کرے؟ نہیں. بیٹی سے کرے؟ نہیں. جب اس کو سمجھا دیا فرمایا کہ جیسے تم پسند نہیں کرتے لوگ بھی پسند نہیں کرتے. تم جس عورت سے زنا کرو گے یا کسی کی ماں ہوگی یا کسی کی بیٹی ہوگی یا کسی کی بیوی ہوگی یا کسی کی بہن ہوگی، تو دوسرے لوگ بھی پسند نہیں کرتے. تو لاجیکل بات سمجھا دی. وہ صحابی کہتے ہیں کہ یہ سمجھانے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا اور مجھے دعا دی اللہم اغفر ذنبہ وحسن فرجہ. اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور اس کی شرمگاہ کو پاک کر دے، یعنی اس کو پاکیزہ کر دے ان گناہ سے. وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے دل میں ایسی نفرت آ گئی تھی گناہ کی کہ میں اتنی نفرت کسی اور گناہ سے نہیں کرتا تھا جتنا زنا سے نفرت کرتا تھا. اس پر علماء نے لکھا ہے کہ بھئی ابھی تو اجازت مانگنے آیا کھڑا تھا، اتنی رغبت تھی، اور ابھی کہتا ہے کہ مجھے اتنی نفرت تھی ہی نہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی تھی وہ سلبی توجہ پڑ گئی تھی جس نے سینے کی سب ظلمتوں کو صاف کر کے رکھ دیا تھا. یہ سلبی توجہ دینا ہر کسی کا کام نہیں ہوتا. یہ جو کاملین ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی دیتے ہیں، ورنہ عام بندہ اگر دینے بیٹھ جائیں یا مبتدی خلفاء دینے بیٹھ جائیں تو ان کے اپنے اوپر اس کا اثر ہو جاتا ہے. ہمارے حضرت سید حسین شاہ رحمۃ اللہ کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا کہ میں اپنے گاؤں کا نمبردار ہوں، بہت نیک خوبصورت اچھا صحت مند تھا، اور میرے سامنے اس نے یہ بات کی. کہنے لگا کہ میں کسی لڑکی کے ساتھ انوالو ہوں اور مجھے اس سے بدکاری کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے، آسانی سے کر لیتا ہوں، لیکن بیعت ہونے کے بعد میں اس تعلق کو چھوڑنا چاہتا ہوں، چھوڑ نہیں پا رہا. پورا 1 سال کوشش کرنے کے بعد اب آپ کی خدمت میں آیا ہوں اور آپ کو میں نے صاف بتا دیا ہے
حضرت شاہ صاحب نے بات سن لی، پھر اس کے بعد کھانا کھلایا، پھر نماز پڑھی، نماز کے بعد حضرت نے اس کو بلا لیا کہ بھئی آئیں میرے ساتھ مراقبہ کریں۔ اس نے جا کے مراقبہ کیا، اللہ کی شان کے مراقبہ کر کے اٹھا نا، اس کا دل بالکل ہی بدل گیا تھا۔ میرے پاس آیا، کہنے لگا پتہ نہیں حضرت نے کیا کر دیا ہے، میرے دل میں اس لڑکی کی الٹا نفرت آ گئی ہے، اور میرا دل کہتا ہے کہ میں نے کبھی یہ گناہ نہیں کرنا۔ مجھے بھی بڑی حیرت ہوئی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ میرے ساتھ بھی یہ بات کر رہا تھا کہ اس گناہ کو چھوڑنا مشکل ہے، اور ابھی کہتا ہے کہ میں نے کبھی یہ گناہ کرنا ہی نہیں ہے۔ خیر وہ تو رخصت ہوا اور ہمیں حضرت کے پاس چند دن رہنا تھا، تو حضرت نے ایک موقع پہ فرمایا کہ کوئی بات پوچھو۔ مجھے موقع مل گیا، میں نے یہی بات پوچھی کہ حضرت وہ جو فلاں صاحب آئے ہوئے تھے فلاں علاقے کے، مجھے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں چھوڑ نہیں سکتا، آپ نے مراقبہ کروایا تو بعد میں یہ کیفیت۔ تو حضرت مسکرائے، فرمانے لگے میں نے سلبی توجہ دی تھی۔ تو سلبی توجہ نے اس کے دل سے یہ گناہ کی محبت ہی نکال کے رکھ دی تھی۔ اس لیے مشائخ کو اپنے حالات کھڑے کھڑے بتا دینے چاہیے۔ آج کل اپنا جو دماغ ہوتا ہے نا وہ شیخ المشائخ بنا ہوتا ہے، چنانچہ حالات بتاتے ہوئے بھی سوچتے ہیں یہ بتانا ہے یہ نہیں بتانا، خواب بتاتے ہوئے آدھا حصہ بتاتے ہیں آدھا حصہ نہیں بتاتے، تو پھر اس سے اصلاح کیسے ہوگی؟ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح ایک لڑکی اپنا سب کچھ اپنی ماں کے سامنے کھول دیتی ہے، اسی طرح علاج کی نیت سے اپنے شیخ کے سامنے اپنے دل کو کھول دو، بتا دو کہ یہ میرے اندر اچھی بات ہے اور یہ میرے اندر بری بات ہے، تاکہ اس کے دو فائدے ہوں گے۔ اگر تو انہوں نے توجہ کر دی تو گناہوں کا کھوٹ نکل جائے گا، اور دوسرا یہ کہ وہ دعا تو کریں گے ہی صحیح، تو دعا بھی مل جاتی ہے۔ ویسے عام لوگوں کو اپنے گناہ نہیں بتانے چاہیے، یہ مسئلہ سمجھ لیں، چھپانے چاہیے۔ جو اظہار کرے گناہوں کا لوگوں میں بیٹھ کے، پھر اس بندے کے گناہ معاف نہیں ہوتے، تو گناہ چھپانے چاہیے، نہیں بتانا چاہیے۔ لیکن اب دیکھیں انسان کی ران یہ سطر ہے، نہیں کھول سکتا کسی کے سامنے، لیکن اگر ران کے اوپر پھوڑا نکل آیا ہے تو ڈاکٹر کے سامنے کھولنی پڑے گی۔ کیوں کھولیں گے؟ علاج کی نیت سے۔ تو ہر کسی کے سامنے نہیں کھولتے، مگر ڈاکٹر کے سامنے علاج کی نیت سے شریعت نے اجازت دی ہے۔ عورت کو حکم ہے کہ اس کا پورا جسم ہی سطر ہے، لیکن جب بچے کی ڈلیوری ہوتی ہے تو وہ ڈاکٹرنی کے سامنے اپنے پورا جسم کھول دیتی ہے۔ تو شریعت نے عذر کو قبول کیا ہے۔ تو جب شیخ کو بتاتے ہیں نا تو مقصود علاج ہوتا ہے، وہ ہمیں طریقہ بتائیں گے کہ ہم کیسے بچیں، اور دعا کر دیں گے، اور اس سے ہماری اصلاح آسان ہو جائے گی۔ ورنہ انسان پھر اسی کیفیت میں رہتا ہے اور عمر گزرتی رہتی ہے، دل نہیں سنورتا اس کا۔ دل کو سنوارنے کے لیے پھر اللہ کے ساتھ ٹرانسپیرنٹ ہونا پڑتا ہے، صاف بتا دیجیے کہ یہ ہے۔ امام ربانی مجدد لسانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قلب منور ہونے کے لیے دو چیزیں شرط ہیں۔ قلب منور ہونے کے لیے دو چیزیں شرط ہیں، ایک سالک کی محنت اور دوسرا اللہ تعالی کا فضل۔ یعنی محنت کرے تو اتنے شوق ذوق سے کرے، اتنی اخلاص سے کرے کہ اللہ کو پیار آ جائے، اللہ تعالیٰ کو اچھا لگے۔ جب یہ دو چیزیں ہو جائیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ دل کو منور کر دیں گے۔ آگے کسی بزرگ کا قول ہے طلبت نور القلب فوجدته بالتفکر والبقاء، کہ میں نے دل کے نور کو طلب کرنے کے لیے کوشش کی، میں نے اس کو تفکر میں اور بقا میں، یعنی مراقبہ کرنا تفکر کہلاتا ہے،
اور بکار رونے دھونے کو کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے مراقبہ بھی کثرت سے کرو اور اللہ کے سامنے رونا دھونا بھی کرو کہ اللہ آپ مجھے صاف کر دیجئے. یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں. آگے اسی میں دوسری حکم فرماتے ہیں ام کیف یرحل الی اللہ وہو مقبل بشہواتہ، خدا تعالی کی طرف کیوں کر سیر کر سکتا ہے حالانکہ وہ ابھی شہوات نفسانی کی قید میں مقید ہے. تو جو بندہ خواہشات نفسانی کی قید میں مقید ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سیر کیسے کر سکتا ہے؟ کر ہی نہیں سکتا. حضرت خواجہ بہاؤالدین رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا حضرت انسان بالغ کب ہوتا ہے؟ انسان بالغ کب ہوتا ہے؟ تو حضرت نے کاؤنٹر کوشچن پوچھا، بالغ شریعت یا بالغ طریقت؟ بالغ شریعت یا بالغ طریقت؟ اس نے کہا حضرت دونوں بتا دے. تو حضرت نے کھلے لفظوں میں کہا کہ دیکھو جب انسان سے منی نکلے تو وہ بالغ شریعت بن جاتا ہے، اور جب وہ منی سے نکل جائے تو بالغ طریقت بن جاتا ہے. یعنی شہوت سے متعلقہ گناہ ان کو جب سب کو وہ چھوڑ دے پھر وہ بالغ طریقت ہوتا ہے. تو ہمیں لوہے کا لنگوٹ باندھنا پڑے گا اور جنسی گناہ جو شہوت سے متعلقہ گناہ ہے وہ سارے چھوڑنے پڑیں گے. اس کے بغیر دل منور نہیں ہوگا. فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کی طرف سیر ہے، اس سیر میں سالک 5 مراتب کی تجلیات سے مشرف ہوتا ہے. چنانچہ 5 تجلیات کون سی ہیں؟ پہلی ہے مراقبہ احدیت کی، وہ اعتبارات میں سیر ہے. اور پھر دوسری تجلیات افعال، تیسری تجلیات صفات ثبوتیہ، چوتھا شیونات ذاتیہ، اور 5ویں صفات سلبیہ. تو 5 تجلیات کے اندر سیر ہوتی ہے بندے کی جب انسان اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے. ایک بات اور آگے فرماتے ہیں قلب کی حضوری کے لیے غفلتوں کی ناپاکی سے پاک ہونا ضروری ہے. ہمارے نزدیک تو غفلت معمولی چیز ہے، اللہ والوں کے نزدیک غفلت بہت بڑا جرم ہے. ذرا عبارت سن لیجئے، اس کو پڑھ کے تو بندہ حیران ہی ہوتا ہے. ام کیف یطمع ان یدخل حضرت اللہ، کہ خداوند تعالی کی بارگاہ عالی میں داخل ہونے کی طمع کیوں کر سکتا ہے. وہو لم یتطہر من جنابت غفلاتہ، جبکہ وہ ابھی غفلت کی جنابت سے پاک ہی نہیں ہوا. جب تک وہ غفلت کی جنابت سے پاک نہیں ہوا وہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اس کو یوں سمجھیں کہ جو جنبی شخص ہوتا ہے نا، جتنا نیک ہو جتنا ولی ہو مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جنبی ہے، پاک ہونا پڑے گا، غسل کرنا پڑے گا. تو غسل کرے گا تب مسجد میں داخل ہوگا، ورنہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا. تو جس طرح جنبی شخص مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ غفلت بھی جنابت کی مانند ہے. جس بندے کا دل اللہ سے غافل ہوتا ہے یہ باطن کا جنبی ہے، اس کو اللہ کی بارگاہ میں داخلے کی اجازت نہیں ہے، یہ اللہ کے حضور داخل نہیں ہو سکتا. آگے فرماتے ہیں الحضرت مقدسۃ منزہۃ مرفعۃ لا يدخلها الا المطہرون، کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ وہ مقدس ہے، منزہ ہے، مرفع ہے، اس میں پاک لوگوں کے سوا کوئی داخل نہیں ہو سکتا. فحرام علی القلب الجنب، اور جنبی قلب کے اوپر حرام ہے ان یدخل مسجد الحضرت ہی، اللہ تعالیٰ کی جو
بارگاہ کی مسجد ہے اس میں داخل نہیں ہو سکتا. وجنابت القلب غفلتہ عن ربہ، اور دل کی جنابت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں غفلت ہے. قال تعالیٰ، رب کریم نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا. تو جیسے اللہ نے جنبی بندے کو نماز پڑھنے سے روک دیا، اسی طرح جس کا قلب جنبی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں آنے سے روک دیں گے. تو آج کی مجلس کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہمیں اپنے دل کو صاف کرنے پہ بھرپور محنت کرنی پڑے گی، حتیٰ کہ دل میں کوئی گناہ کی خواہش ہی نہ رہے. ایک تو ہوتا ہے نا گناہ کرنا، گناہ کی خواہش ہی دل سے ختم ہو جائے. تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے. تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. اللہ کرے کہ ہماری آرزویں بدل جائیں، یہ جو نفسانی آرزویں ہیں نا یہ ٹوٹل ختم ہو جائیں، اور ان کی بجائے اللہ کی محبت ہماری آرزو بن جائے. تو دل کو صاف کرنا پڑے گا. اب آج کی رات جب آپ لوگ مراقبہ کریں، اس مراقبے میں محاسبہ بھی کریں، سوچیں میرے دل میں کوئی غیر تو نہیں ہے. اگر غیر ہے، کوئی بندہ ہے، کوئی بندی ہے، یا سکرین کی فگر ہے قلب کے اندر، یا کوئی اور گناہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ کی محبت حرام ہے ہمارے اوپر. تو ہمیں اس سے توبہ کرنی چاہیے. آج کی رات میں، یہ رمضان مبارک کی طاق رات ہے اور آخری رات ہے. کیا بعید ہے کہ آج ہماری کی ہوئی توبہ اللہ کو قبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف فرما دے. ہم لوگ کب تک نفس کے غلام بنے پھریں گے؟ زندگی تو گزرتی جا رہی ہے اور وقت ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے. یہ وقت اس طرح ہمیشہ نہیں رہتا کہ انسان اپنی منمانی کرتا رہے اور اپنی خواہشات کو پورا کرتا رہے. تلک الایام نداولها بین الناس. اللہ تعالیٰ یہ دن عدل تو بدلتے رہتے ہیں. دکھائے گا یہ تاک ہے خاکدہ اپنی بہار آخر، حقیقت منکشف ہوگی ہٹے گا یہ غبار آخر. یہ غفلت تابک ہے آنے کو ہے روز شمار آخر. یہ اترے گا تیرا ایک دن خمار آخر. بھلا کب تک نہ تو پہنچے گا غافل تا مزار آخر. ارے ہے تو سنے عمر رواں پر تو سوار آخر. تنے خاکی پہ تاک ہے یہ لباس سے زر نگار آخر. یہ ہوگا ایک دن زیر کفن مشت غبار آخر. خزاں ہو جائے گی یہ ایک دن تیری بہار آخر. تیرے انجام کا ایک روز ہو جائے گا کار آخر. کبھی اغیار سے خالی کرے گا بھی کنار آخر. تیرے پہلو میں ہوگا بھی کبھی تیرا نگار آخر. پہنچنے والے پہنچے تاب منزل تو رہا پیچھے. ارے اٹھ بھی یہ غفلت تابک ہے غفلت شعار آخر. بس اب مرنے کو ہے جاگے گا تو کیا حشر کے دن کو. تجھے کس وقت کا اب رہ گیا ہے انتظار آخر. ہمیں اب کس وقت کا انتظار ہے؟ آخر ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے، تو اپنی موت سے پہلے اپنے دل پہ محنت کر لیں، حتیٰ کہ دل میں کوئی غیر نہ رہے، ماں سوا کی محبت نکل جائے. انسان دل میں جھانکے تو گواہی آئے کہ میرے دل میں فقط ایک اللہ کی محبت ہے، کوئی نفسانی شیطانی شہوانی محبت دل میں نہیں ہے. کچھ دیر مراقبہ فرما لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب ارحم وانت خیر الراحمین.
لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا اللہ یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں. آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ آپ سے سوال کس سے سوال کریں؟ یا اللہ رب ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں، آپ ہمارے خالق ہیں، ہم آپ کے مخلوق ہیں، آپ ہمارے حاکم ہیں، ہم آپ کے محکوم ہیں. رات گہری ہو چکی، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازوں کو بند کر دیا، آپ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے. یا اللہ اندھیری رات کے فقیر آپ کے گھر پہ سوال کر رہے ہیں، ہاتھوں کو پیالہ بنا کر بھی مانگ رہے ہیں. اللہ جی ہماری سب سے پہلی اور سب سے بنیادی ضرورت یہ ہے آپ ہم سے راضی ہو جائیں، آپ ہم سے راضی ہو جائیں، آپ ہم سے راضی ہو جائیں. معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے. پیارے اللہ سفید سفید کپڑے پہن کر مخلوق کو دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ کو تو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے، آپ کو تو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے. اللہ دھوکہ دینے سے بچائیے، دھوکہ کھانے سے بچائیے. پیارے رب دھوکہ دینے سے بچائیے اور دھوکہ کھانے سے بچائیے. اللہ جی ایک رویہ عطا فرمائیے کہ اللہ درنگی والی زندگی گزار کر پھر رہے ہیں، ظاہر میں کچھ اور ہوتے ہیں، باطن میں کچھ اور چھپے ہوئے ہیں. پیارے اللہ ظاہر و باطن کو یکساں کر دیجیے، درنگی اور دوئی کو ختم کر دیجیے، یک رویہ عطا فرما دیجیے، اپنا دیوانہ بنا دیجیے، اپنا مستانہ بنا دیجیے. پیارے اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجیے، عافیت کا معاملہ فرما دیجیے. پیارے اللہ راضی ہو جائیے. رمضان مبارک کی 8 راتوں میں سے آخری رات ہے، پتہ نہیں ہم میں سے اگلے سال تک کون زندہ رہتا ہے، آئندہ پھر کبھی یہ رات ملتی بھی ہے کہ نہیں. اللہ ہم آپ سے ٹھیک معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے. آپ کے گھر کا جو ادب ہونا چاہیے تھا وہ نہ ہو سکا، جس شان اور جس انداز کا رہنا چاہیے تھا ویسا وقت نہ گزارا. اللہ معاف کر دیجیے. ہماری تو طاعت بھی معصیت بنی ہوئی ہے، اللہ ہماری تو نیکیاں بھی گناہ بنے ہوئے ہیں. اللہ معاف کر دیجیے، رب کریم معاف کر دیجیے. آپ راضی ہو جائیے، آپ راضی نہیں ہونا چاہتے پھر بھی راضی ہو جائیے. آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ من نہ جائیں، آپ کو راضی کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں. پیروں کے ناخن سے لے کر سر کے بال کی کہ اللہ اپنا مطیع فرمانبردار بنا دیجیے، نیکوکار بنا دیجیے. اللہ جی اس وقت کے آنے سے پہلے کہ لوگ ہمارے سرحانے کھڑے ہو کر سورہ یاسین شریف پڑھنے کلمے کی تلقین کریں، اختیار سے ذکر اذکار کرنے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اس وقت کے آنے سے پہلے کہ لوگ غسل دیں اس میں توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے. اس وقت کے آنے سے پہلے کہ لوگ کفن پہنائیں لباس تقویٰ پہننے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ آپ راضی ہو جائیے، مہربانی کا معاملہ فرما دیجیے. اللہ پورے عالم میں اللہ امت مسلمہ پریشان ہے، اللہ جی رحمت کا معاملہ فرما دیجیے، عافیت کا معاملہ فرما دیجیے، ستاری کا معاملہ فرما دیجیے، غفاری کا معاملہ فرما دیجیے، عافیت کا معاملہ فرما دیجیے. اللہ جی اپنی محبت دے دیجیے، اپنی معرفت دے دیجیے، اپنا قرب دے دیجیے، اپنی ولایت دے دیجیے، اپنا عشق دے دیجیے، مقام احسان دے دیجیے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجیے. پیارے اللہ دوست احباب پاس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، احساس ہوتا ہے، سر پہ پنکھا چلتا ہے اس کا احساس ہوتا ہے. آپ نے تو فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. لیکن اللہ آج تک احساس نہ ہوا. ابا پاس میں بیٹھے ہوں اور بچوں کو کوئی احساس دلا دے کہ تمہارے ابا بیٹھے ہوئے ہیں تو بندہ شرارت نہیں کرتا. اور رب کا اتنے قریب ہیں، آپ ہمارے اتنے قریب ہیں اور آج تک ہمیں اس کا احساس نہیں. جبھی تو گناہ ہو رہے ہیں، احساس نہیں جبھی تو غفلت بھری زندگی گزر رہی ہے. اللہ جی کامل احساس دے دیجیے، کامل احساس دے دیجیے، اپنا قرب کا کامل احساس دے دیجیے، رحمت فرما دیجیے، عافیت کا معاملہ فرما دیجیے. یا اللہ اس محفل میں نہ جانے آپ کے کتنے نیک بندے بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ کیسے کیسے بلی بیٹھے ہوئے ہیں. یا اللہ کسی نہ کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے، اللہ اسی کے بہتر سب کی مغفرت فرما دیجیے. اللہ بڑی بڑی نسبتوں کے حامل بیٹھے ہیں، یا اللہ ہمارے شیخ بیٹھے ہوئے ہیں، رب کریم مہربانی کر دیجیے، مہربانی
مہربانی کریں آپ کے ایمان بسر مانگے میرے پیارے اللہ ہم نے اپنے وطنوں میں دیکھا ریلوے اسٹیشن کے اوپر بس اڈوں کے اوپر بہت سی عورتیں بہت سے بوڑھے باپ اپنے معصوم بچوں کو گود میں لے کر ان کا واسطہ دے کر بھیک مانگتے ہیں میرے بچے کی بھوک کا سوال ہے ہمیں کچھ دے دو پیارے اللہ بچوں کا واسطہ بناتے ہیں ہمارے شیخ بن نظام پیارے اللہ ہمارا واسطہ بنا کے ہماری کمائیگی کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہوں گے اور ہمارے روحانی امراض کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہوں گے اللہ کی دعاؤں ان دعاؤں کو قبول کر لیجیے اللہ کی دعاؤں کو قبول کر لیجیے اللہ کی دعاؤں کو قبول کر لیجیے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا سچوں سے سنا کتابوں میں پڑھا کہ جب مریض اپنے شیخ کے سامنے اپنا کچا چٹھا رکھتا ہے اور اپنے حالات کو کھول کے رکھتا ہے شیخ تنہائی میں روتا ہے اور کہتا ہے کہ ارے اللہ اس نے تو گناہ کیے تھے آپ نے تو چھپا رکھا ہے اور اس نے میرے سامنے اس لیے ان کو کھولا تاکہ میں آپ سے دعا کروں اللہ میری دعاؤں کو قبول کر لیجیے پیارے اللہ ہمارے شیخ کی دعا کو قبول کر لیجیے ہمارے اللہ کی مہربانی فرما اللہ مہربانی فرما رب کریم یہ ہاتھ اس قابل نہیں کہ اٹھائے جا سکے اور زبان اس قابل نہیں کہ سوال کر سکے لیکن آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے اللہ رحمت فرما دیجیے ایک ماں کے 5 بچے ہوں اور ایک بچہ کمزور ہو آنکھوں سے نابینا ہو جسم سے لابر ہو کمزور ہو ماں اس بچے کا سب سے زیادہ خیال کرتی ہے اللہ ہم آپ کے بندوں میں بہت کمزور ہیں اللہ بے بصیرت ہیں کہ اللہ بصیرت کے اعتبار سے نابینا ہیں اور جسم کے قوا کے اعتبار سے کمزور ہیں پیارے اللہ جیسے بھی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ جی مہربانی فرما دیجیے رحمت کا معاملہ فرما دیجیے عافیت کا معاملہ فرما دیجیے قبول فرما دیجیے قبول فرما دیجیے اللہ بڑے بڑے کام لینے کے فیصلے فرما دیجیے رب کریم حق دکھائیے حق سمجھائیے حق کو جمائیے حق کو قائم رکھیے حق کی تائید کرنے والوں میں شامل فرمائیے اہل حق کے ساتھ حشر فرمائیے اللہ باطل دکھائیے باطل سمجھائیے باطل سے عافیت کے ساتھ بچائیے باطل کی تردید کرنے کا احسن طریقہ عطا فرمائیے کہ اللہ اہل باطل کی نفرت دل میں بٹھائیے اللہ عافیت کا نام فرما دیجیے رب کریم مدارس دینیہ مکاتب قرآنیہ مساجد اسلامیہ اور وہ خانقاہیں جو اللہ سکھایا جاتا ہے اور مراکز دعوت تبلیغ کے اللہ پوری حفاظت فرما اور اقامت دین کے لیے جتنی کوششیں ہو رہی ہیں اللہ سے قبول فرما کہ اللہ جو مانگا عطا فرما جو مانگنے سے رہ گئے عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.